برادر مکرم مولانا حسین احمد صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین، یہ آپ کے تقریباً 10واں 11واں جلسہ ہے، شاید آخری پروگرام ہے آج آپ کا، اور کافی دیر سے پروگرام شروع ہے، علماء کرام کے بیانات بھی ہو چکے ہیں۔ سیرت رسول کیا ہے اور سیرت رسول کو اپنانے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس پر انعام کیا ہے اور کیا انعام ملتا ہے، اور سیرت رسول کو آدمی کس طرح اپناتا ہے اور کون اس کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ قرآن نے اعلان کر دیا کہ اس کے لیے پٹھان اور بلوچ اور سرائکی اور پنجابی کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وَمَن يُطِعْ کسی کی کوئی خاص قید نہیں ہے، وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو اللہ کے حکم کو مانے گا اور نبی کی سنتوں کی پیروی کرے گا، نبی کی سیرت کو اپنائے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نتیجہ اس کی مزدوری اور اس کی فیس یہ ہے سیرت رسول کو اپنانے کے بعد، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ اس قسم کے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین اور شہداء اور صالحین، انہی کے ساتھ اللہ قیامت کے دن ان سیرت پر چلنے والوں پر، سیرت پر چلنے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کے میرے خیال میں کوئی اور انعام مجھے اور آپ کو چاہیے بھی نہیں، لیکن بتایا کہ یہ انعام کس کو ملے گا، یہ توفیق کس کو ملے گی، یہ سعادت کس کو ملے گی، اس کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے۔ انبیاء کی جب رفاقت آپ کو مل گئی، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت پیارے خوبصورت قسم کی جماعت ہے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، جو ان کی رفاقت جن کو حاصل ہو گئی، وحسن اولئک رفیقا، بڑے خوبصورت قسم کی یہ جماعت ہے، ان سے بڑھ کر کے کائنات کے اندر اور کوئی خوبصورت نہیں، لیکن یہ نعمت ملے گی، یہ سعادت ان لوگوں کو۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی بڑی مہربانی، آسمان کے فیصلے ہیں، اللہ کی مرضی کے فیصلے ہیں۔ وکفی باللہ علیما، اللہ جانتا ہے کہ میں کس کو اس کے لیے منتخب کروں۔ حضرت بلال اور حضرت صہیب، حضرت ابو بکر عمر اور 1.25 لاکھ صحابہ کو اللہ نے اس کے لیے منتخب کر لیا، لیکن بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے مرداروں کو اللہ پاک نے یہ کہ محروم کر دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے میرے بھائی، بلکہ کبھی اس طریقہ پر بھی ہوگا، کبھی اس طریقہ پر بھی ہوگا کہ سیرت کو، محمد کی رفاقت کی پرواہ امت کو نہیں ہوگی، امت میں بھی ایسے لاپرواہ قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے، امت کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ درخت اور حجر اور شجر وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ربا قیامت کے دن ہمیں محمد کے ساتھ اٹھا دے۔ لوگوں کی اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین جنبت جنبت نہ جنبت گلبت خان، پوری دنیا ہل گئی، حرکت میں آ گئی، لیکن گلو کو، گلبت خان پہ کوئی حرکت نہیں آ گئی۔ ہوگا اس طریقہ پر، ہوگا اس طریقہ پر۔ یہ ہے بخاری شریف کے اندر روایت ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے روایت، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کا تنا تھا، کھجور کے تنے پر سہارا لگا کر کے آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے اس پر۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے، جس کا نام عائشہ اور بعض نے نام مینا لکھا، اس کا غلام تھا میمون یا باقوم اس کا نام تھا، اس خاتون نے، انصاری خاتون تھی، اس نے پیغام بھیجا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے پیارے کھجور کے تنے پر سہارا لگا کر کے آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ اگر اجازت دے دیں کرسی نما، کرسی کی طرح آپ کے لیے ایک ممبر ہم تیار کروا لیتی ہوں، اور اس ممبر پر آپ یہ کہ سہارا لگا کر کے خطبہ دیا کریں۔ میرے نبی نے اس بات کو پسند کیا، تو جب یہ خطبہ، یہ ممبر جب تیار ہو گیا، ممبر تیار ہونے کے بعد حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ وقت بھی مجھے یاد ہے، وہ جگہ بھی مجھے یاد ہے، وہ کیفیت بھی مجھے یاد ہے جب اس نئے ممبر کو نبی کے لیے لایا گیا، نئے ممبر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا، وہ ممبر پرانا، وہ کھجور کا تنا وہ اپنی جگہ پر ادھر، نئے ممبر کو ادھر رکھا گیا۔ جب رسول پاک اس کے پاس سے قریب گزر کر کے اس کو جب چھوڑا، اس نئے ممبر پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہو گئے، اچانک اس سے رونے کی آواز آ گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ غور کریں گے، مولانا رومی کی باتوں کو بھی آپ سنیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے رونا کیوں شروع کیا؟ بقت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ، اس لیے اس پر سہارا رکھا کر کے محمد رسول قرآن کی تلاوت فرماتے، احادیث کی تلاوت آپ فرماتے، احادیث لوگوں کو سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار کرتے۔ آج ہوا کہ وہ کھجور کا تنا وہ محروم ہو گیا اس ذکر سے، اس پیاری آواز سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے سے آپ محروم ہو گئے۔ اب ہوا کیا؟ جیسے اس کھجور پہ آگئے، جیسے اس نئے ممبر پر آپ نے جیسے سہارا لگانا شروع کیا، اس کو چھوڑ دیا، تو مولانا رومی فرماتے استنے حنان و از ہجر رسول، استنے حنان و از ہجر رسول، نالو میں زادم جو ارباب عقول، نالو میں زادم جو ارباب عقول۔ کھجور کے تنے نے زار و زار رونا اور فریاد شروع کر دیا از ہجر رسول، نبی کی فراقت کی وجہ سے کہ نبی نے مجھے چھوڑ دیا۔ درمیان مجلس وادن چنان کس بھی آگا گشت اور پیر و جوان، جہاں بولو ابو بکر عمر عثمان علی صحابہ کی تعداد ایک بڑی تعداد جمع غفیر موجود ہو، ان کے درمیان میں وہ اس طریقے پر رونا شروع ہو گیا۔ حدیث کے اندر میرے نبی نے فرمایا، حدیث کے اندر الحدیث کے الفاظ یہ کہ جیسے کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے اور اونٹنی کی جو آواز ہوتی ہے، آپ میں سے کس کو معلوم ہے اونٹنی کی آواز؟ کوئی بتائے زور سے۔ یہ سارے نسوار خور ہیں، ان کو کیا پتا؟ بتائے کہ اونٹنی جب گابن ہوتی ہے اس کی کیا آواز ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا اب ظاہر ہے کہ جیسے زنجیر کو پتھر پر آپ کھینچتے ہیں، زنجیر میں کیا ہوتا ہے؟ زنجیر میں ہوتا ہے یہ لوہے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو یہ آواز یہاں ٹوٹ جاتی ہے۔ واہ نبی تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ کیسے سمجھایا؟ ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ ایک لوہے کو کھینچے، اور ایک یہ ہے کہ زنجیر کو جب کھینچے، خیر اللہ خیر کرے۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بس ہوش ہوتا سو مہربانی کو۔ زنجیر کو لوہے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو کھینچا جاتا ہے تو pھر یہ کہ آواز ایک نہیں رہتی۔ جیسے میں کہتا ہوں اللہ، اب یہ ایک آواز ہے، یہ ایک آواز ہے، یہ اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ ٹکڑا ٹکڑا نہیں ہے، لیکن سینہ جب ٹکڑا ٹکڑا ہو تو پھر 10 ماہ کی گابن اونٹنے کی طرح آواز آ گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں جیسے گابن اونٹنی ہوتی ہے اور اس کی جو فریاد ہوتی ہے، اس قسم کی فریاد اس کی۔ اب یہ ٹکڑے آواز جب یہ کہ ٹوٹ رہی ہے، آواز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کی وضاحت بھی مولانا رومی نے کی، ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ درمیان مجلس ماوازن چنان کس میں آگا گشت اور پیر و جوان، پوری مجلس کے اندر صحابہ کی مجلس میں اس نے ماتم کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ گفت پیغمبر چخوائی ایسی دون، گفت جانم الفراقات گشت خون۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ممبر کو، نئے ممبر کو چھوڑ کر کے آ کر کے امام ترمذی کہتا ہے فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ، میرا نبی آ گیا، اس کے ساتھ چمٹ گیا، اس کو سینے سے لگایا۔ ارے کچھ تو کرو۔ واہ بخاری واہ، واہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، چمٹ کے میرے نبی اس کے ساتھ۔
اور اس کی فریاد کو دے کر فَالْتَزَمَهُ فَاعْتَنَقَهُ، آپ اس کے ساتھ چمٹ گئے اور آپ اس سے معانقہ کیا، آپ نے معانقہ کیا۔ اور عرب کا معانقہ ایسا نہیں ہوتا جو اسے مولوی حسین احمد کا معانقہ، یہ کوئی معانقہ نہیں ہے، عرب کا معانقہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اوپر لکھا معانقہ۔ قرآن تم لوگوں نے دیکھا کبھی؟ بڑی بات ہے کہ پٹھانوں نے قرآن میں دیکھا۔ بات ذرا سمجھ لینا۔ اب آ جاؤ ادھر، عرب کے ہاں معانقہ یہ ہوتا ہے، عرب کے ہاں آپ سمجھ رہے ہیں، ادھر بھی آئے گا ادھر بھی آئے گا۔ اب سمجھو، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے مولوی منظور نے اپنے رخسار اس کے دائیں رخسار پہ بھی لگا دیا، اب میرا بائیں رخسار اس کے دائیں رخسار پر، پھر میرا اللہ کا بھلا کرے دائیں رخسار اس کے بائیں رخسار پر لگا۔ معانقہ قرآن کے اندر جہاں جہاں قرآن میں معانقہ آئے گا، اس کا مطلب یہ ادھر بھی لگے گا ادھر بھی لگے گا۔ یہ علماء سے عرض کر رہا ہوں، طلباء سے عرض کر رہا ہوں، جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا معانقہ، معانقہ لکھا ہو تو معانقہ کے اندر میں نے عرض کیا میرا بائیں رخسار اس کے دائیں رخسار کے ساتھ لگا اور میرا دائیں رخسار اس کے بائیں رخسار کے ساتھ لگا۔ یہ رخسار اس طرف دائیں طرف بھی لگے بائیں بھی طرف بھی لگے، اور قرآن کا کوئی لفظ ہوتا ہے جس پہ معانقہ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ماقبل کے ساتھ، اس سے پہلے جو گزر چکا ہے اس کے ساتھ میں ملا کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور بعد والے کے ساتھ ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فن کے ماہر کو معلوم ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ کو لا ریب کے لا کے ساتھ لگا دیا، لا ریب فیہ۔ پھر دوسرا ہوگا، اب فیہ لگا لا کے ساتھ لگا لا ریب فیہ، پھر آپ دوبارہ پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب یہاں پر وقف کریں گے، پھر آئے گا فی ھدی للمتقین، اب فیہ مابعد کے ساتھ لگے گا۔ یہ میرے نبی نے اپنے رخسار مبارک اس کے ساتھ دائیں طرف لگائے بائیں طرف لگائے۔ یہ پٹھان والا معانقہ نہیں تھا، یہ عربوں والا معانقہ تھا۔ عرب اس طرح معانقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے کون سا منحوس ہوگا جو محمد کی رفاقت سے، محمد کے حسن و جمال سے روگردانی کر کے وہ اپنے لیے کوئی یار تلاش کرے گا۔ محمد سے کوئی اگر خوبصورت ہے تو وہ بتا دو۔ آپ کی کتاب سے جو کتاب لائے ہو اس سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے تو پھر بتا دو۔ آپ کے اخلاق سے کوئی زیادہ خوبصورت اخلاق اگر کسی کے ہیں تو وہ بتا دو۔ آپ کی نماز سے اچھی کسی کی نماز ہے تو وہ بتا دو۔ روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے اور آپ کی ایک عبادات سے اچھی اگر اچھا طریقہ کوئی عیسائیت کے اندر اگر آپ کو ملے تو پھر مجھے بتا دو، میں مولوی منظور بھی اپنا اصلاح کر لوں۔ حضرت عمر میرا نبی ادھر تشریف فرمائے، مشکات جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر کو تورات کا کوئی نسخہ مل گیا، حضرت عمر تورات کے اس نسخے کو دیکھ رہا ہے، ادھر ابو بکر ہے، ادھر میرے نبی کی توجہ نہیں ہے۔ حضرت عمر اس تورات کو مطالعہ کر رہا ہے، جیسے میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی قرآن کے ہوتے ہوئے تورات کی مطالعہ۔ مولویوں ناراض نہ ہونا، اور تبلیغوں ناراض نہ ہونا، مولویوں ناراض نہ ہونا، اور طالب علموں ناراض نہ ہونا، مجھے معاف کر دینا اللہ واسطے۔ چشم مندر چشم تو در دیگرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دیگرے۔ میری نگاہ تجھ پہ لگی ہے، تیری نگاہ کہیں کسی اور پہ لگی، میں تیرا عاشق تھی کسی اور کا عاشق، میری توجہ تجھ میں، تیری توجہ کسی اور میں تیرا تماشا کر رہا تو کسی اور کا، تیرے رب تیرے طرف متوجہ، کتاب تیری طرف متوجہ، اور تیرے جو ہے نا تیری توجہ انگریز کے کناٹ کے اندر لگا ہوا۔ اس کے بعد بھی حافظ حسین احمد صاحب یہ کہ وہ سیرت کا جلسہ مناتا ہے، کہو ربا ہماری توبہ،
اور ربا ہماری توبہ، ملا سے بھی قرآن چھوٹ گیا، ملا سے بھی قرآن چھوٹ گیا، تبلیغی سے بھی قرآن چھوٹ گیا، آ کر کے جہاں اور تو قرآن کی تلاوت کر کہتے جماعتیں آ گئی ہیں، چنانچہ افریقہ میں عجیب نصرت ہوئی تھی، اور تیری زندگی اس میں گزر گئی، جماعتوں کی نصرت 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 نصرت، ملا سے بخاری کی چھٹی، ترمذی کی چھٹی، نسائی کی چھٹی اور ابو داؤد کی چھٹی، جو میرے نبی کی زبان مبارک سے 23 سال میں جو ارشادات اور فرامین صادر ہو گئے، صحابہ نے ان کو ٹیپ کیا ہے، ایک چیز بھی نہیں۔ حافظ صاحب کے تو ابھی اللہ آپ کو بھلا کرے، ویڈیو پتہ، آڈیو ویڈیو کیا کہتے ہیں، یہ آڈیو ویڈیو، یہ ویڈیو تو آپ کے ابھی آ گئے، ویڈیو تو آپ کے ابھی آ گئے، میرے نبی ادھر کچھ آپ ارشاد فرما رہے، ایک صحابی کاپی اٹھا کر کے وہ لکھ رہا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے، صحابی لکھ رہا ہے ایک ایک بات کو، دوسرے آدمی نے، دوسرے صحابی نے ہاتھ سے پکڑا، کہا کیا لکھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ نبی کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کو تو لکھ رہا ہے۔ نبی کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی میں ہوتا ہے، کبھی دنیا کی بات کر لیتا ہے، کبھی کوئی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے دین کی بات کر لے، تو ساری باتیں دین سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے سب کو لکھ لیتے ہو، تو آئندہ تیری یہ کاپی اور تیرا یہ کتابچہ امت کے لیے، امت یہ ہے کہ اس کتابچہ کو پڑھے گی، وہ یہ سمجھیں گے ساری دین کی باتیں جب محمد سے پتہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دینی باتیں ہوں ان کو تو لکھ لو، لیکن دنوی باتیں، غیر دینی باتیں وہ نہ لکھا کرو۔ میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی، نگاہ پڑنے کے بعد فرمایا کہ کیا کر رہے ہو، کیوں روک رہے؟ فرمایا کہ حضرت میں اس سے کہہ رہا ہوں دینی باتیں لکھے اور غیر دینی باتیں نہ لکھے۔ فرمایا چھوڑو، زبان مبارک کی طرف اشارہ کر دیا، چھوڑو اس کو لکھنے دو، اللہ کی قسم اس زبان سے جو کچھ نکلے گا دین ہی دین، حق ہی حق نکلے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی نے اپنے نئے منبر کو، ویسے ہمارے ہاں قانون تو یہی ہے، نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حضرت نے اپنے منبر کو چھوڑا، ابو بکر الگ رو رہا ہے، عمر عثمان علی صحابہ الگ رو رہے، در تہاوی اور ماندو اصحاب رسول کس جمع نالت ستون با عرض طول، صحابہ حیران ہو گئے کہ یہ ستون کس لیے اتنا رو رہا ہے، کھجور کے تنے کو کیا ہو گیا؟ ہم نے کبھی اس طرح قبر دیکھا نہیں ہے۔ نبی نے آ کر کے سینے سے لگا دیا، اس کو دلاسا دیا، فرما گفتو پیغمبر چی خواہی اے ستون، گفتو جانم از فراقت گشت خون۔ میرے نبی نے فرمایا اے کھجور کا تنا مجھے بتا تو دو کہ کیا تیری درخواست ہے، کیا تیرا مطالبہ ہے، کیا تیری چاہت ہے، اور تجھے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بتا یہ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں، آپ نے مجھے جب چھوڑا ہے اللہ کی قسم میرے سینے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حدیث کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مولانا رومی بتا رہا ہوں، کھجور کا تنا وہ اندر سے چر جائے اور اندر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، لیکن تجھے اور مجھے کوئی ٹھس سے مس بھی نہ ہو جائے۔ امام بخاری کہتا ہے کھجور کا تنا وہ اس بات کو سمجھ گیا، وقت علی ما کان تسمع من ذکر اللہ، اللہ کی ذکر اب پہلے میرے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اب آپ نے مجھے چھوڑا تو میرا کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ میں اس سے محروم ہو گیا۔ اب اگلے والی بات کو سن لو، جب حضرت نے سینے سے لگایا تو وہ کچھ ٹھنڈا ہو۔ خدا کرے کہ آپ بھی راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرے، خدا کرے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرے، میری مائیں اور میری بہنیں جب ہم روئیں گے قیامت کے دن محمد بھی ہمیں سینے سے لگائے گا۔ اب بس بہت ہو گیا، مقرر ہو گیا، تم چھوڑ تم بات۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صوفیہ کہتے ہیں آسمان جب روتا ہے، بادلیں جب روتی ہے، بادلیں روتی ہیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، جب بادلیں روتی ہے بارش زمین پہ برستی ہے، فتصبح الارض مخضرہ، ایک دو دن کے بعد زمین کو آپ دیکھیں گے ہری بھری ہو گئی، زمین یہ ہے کہ ہنسنے لگی، وہی زمین جو پہلے بالکل غیر آباد تھی اب ایسے ایسے پودے، وہ زمین ہنس رہی ہے اور ایسے خوبصورت بن گئی۔ فرمایا کچھ رویا تو کرو تو پھر اللہ کی رحمتیں اس طرح اگیں گے، اس طرح جوش میں آئیں گے۔ اہتمام کریں گے نہیں کریں گے؟ جب ہمارے اکابرین صحابہ تابعین تبع تابعین تہجد میں اٹھ کر کے روتے تھے تو پھر پورا دن ہنستے تھے، اب رات کو ہم خدا کی قسم
اور وہ ایک موٹا سا، اس موٹے کو چارپائی، سندھ میں جو کوئی مہمان آتا ہے تو چارپائی پہ اس کو سلاتے، چارپائی پہ اس کو باہر سلایا گرمی کی وجہ سے۔ اب جب اس نے ہارن بجانا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا کتا جس کو ٹیپو کہتے ہیں نا، ٹیپو ٹیپو ٹیپو، کتا آ کر کے اور پھر جب قاری صاحب پھر وہ ہارن بجانا شروع کرتا، کتا پھر بھاگ جاتا ہے، کتا پھر بھاگ، کچھ فاصلے پر جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر، میں رحیم یار خان میں تھکا ہوا تھا، کئی دن جلسے کرتے 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 تھک گیا۔ ایک موٹا سا قاری صاحب، اس کو بھی میرے کمرے میں سلائے، ایئر کنڈیشن۔ محترم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا یار کئی دن سے تھکا ہوں، سفر میں نے آرام نہیں کیا، رات کو 2 بجے 3 بجے کے ٹائم پر آرام کروں۔ قاری صاحب نے وہ قرات شروع کی، خدا کی پناہ وہ اس نے قرات شروع کی، 7 اشرہ سے ہٹ کر کے 21 اشرہ چل رہا ہے۔ وہ 7 اشرہ بھی نہیں تھا، 21 اشرہ تھا۔ میں وہاں سے اٹھا، جا کر کے محترم کے دروازے کو میں نے کھٹکھٹایا۔ محترم غریب باہر نکلا، قمیص اس کی نہیں تھی، بنین پہنے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ میں نے کہا یہ قیامت تو میں نہیں جانتا، یہ قیامت سے کم نہیں ہے، تم جاؤ کمرے کے اندر اس کو دیکھو۔ محترم بڑا ہوشیار تھا، اس نے اپنے موبائل چالو کر کے لے جا کر کے اس کے قریب رکھا۔ میرے لیے وہاں سے اس غریب نے کوئی چارپائی مارپائی کہیں سے نکالا، ایئر کنڈیشن والا کمرہ مجھے نصیب نہیں ہوا، اس نے باہر کوئی چارپائی نکالی، وہاں پر کوئی مچھردانی لگائے اور کوئی پنکھا لگایا، ادھر پھر یہ کہ میں سو گیا۔ اس نے ٹیپ کر دیا اور ٹیپ کر کے صبح کو قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب نے بھی، اس نے بھی 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا قاری صاحب خدا کی قسم تمہاری بیویاں اگر نماز بھی نہ پڑھے تب بھی جنت میں جائیں گے۔ میں تمہاری بیویاں تو جنتی، کہتے وہ کس طرح؟ میں نے کہا اس ٹھر کی ہوتی وہ کس طرح سوتی؟ وہ بیویاں اور بچے ایسے جو تم نے ٹھر شروع کیا وہ کس طرح؟ کہتے نہیں میں کوئی ٹھر نہیں کرتا۔ محتوی نے موبائل کا بٹن لگایا، کہا یہ ہے سر، یہ آپ کی رات والی قراتیں جو آپ تہجد میں پڑھا کرتے ہیں، یہ آپ کے تہجد والے اللہ کا بھلا کری ہے کہ میرا نبی فرماتے ہیں انی لعارف رفقت الاشعریین باصواتہم فی منازلہم۔ کوئی اس خیمے کے اندر ہے، کوئی اس خیمے میں، رات کو چاندنی رات نہیں ہے، تاریک رات ہے، لیکن یہ کہ میں مہاجر اور انصار اور اشعریین ان کو کیسے پہچانتا ہوں؟ اس خیمے سے بھی قرآن کی تلاوت آ رہی ہے تہجد کے موقع پر، اس خیمے سے بھی قرآن کی تلاوت آ رہی ہے۔ اس سے انی لعارف رفقت الاشعریین، میں اشعریین کو جانتا ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری جس کو عبداللہ ابن قیس کہا جاتا ہے، ابو موسیٰ تمہارے ساتھیوں کو میں محمد ان کی پیاری تلاوتوں سے رات کی تاریکی میں بھی پہچانتا ہوں۔ اب مولوی سے بھی تلاوت رہ گئی، اس کو سن لے۔ جی بالکل مولوی صاحب، تیرے کتبی، تیرے شرح جامی، تیری کتابیں بڑی قیمتی ہوں گے، لیکن مولوی صاحب تیرے تقریر پر شاید 10 نیکیاں نہ ملے، ایک لفظ پر اردو پر اور پشتو پر 10 نیکیاں نہ ملے، 10 نیکیاں ملیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اگر کسی نے الف لام میم کہہ دیا تو میرے رب نے 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی۔ یہ نہ مولوی سے نہ مولوی ادریس کی 30 اس طرح 3 لفظوں پر نہ یہ اس کو 30 نیکیاں ملیں گے، نہ مولانا مغفور اللہ کے، نہ مولانا دیر بابا کے، نہ مولوی منظور کے۔ یہ تو قرآن کی خصوصیت ہے، اگر 3 حرف آپ نے استعمال کیا میرا نبی فرماتے 30 نیکیاں آپ کو ملیں گے۔ حضرت اقدس مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ 70 سال کے قریب پہنچا، میری آنکھوں کے اندر کالا پانی آ چکا ہے، اب یہ ہے کہ قرآن زیادہ دیکھ کر کے پڑھ نہیں سکتا، اب حیران ہوں اس حالت میں اگر مر گیا تو رب کو کیا جواب دوں گا، ورنہ اس سے پہلے تصنیف و تعلیم، درس و تدریس، سبق، مہمانوں کے مسائل اور دیگر لوگوں کے معاملات، اور مہمانوں کو بڑا مہمان نواز تھا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر زکریا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ختم نکالتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ آنکھوں میں کالا پانی آ گیا، مجھے ڈر ہے اس حالت میں اگر مرا رب کو کیا جواب دوں گا، لیکن پھر بھی میں کوئی پریشان نہیں ہوں، پھر بھی اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں، اس پر میں مطمئن ہوں کہ اگر میں بینائی کی وجہ سے رہ گیا، لیکن میری بہو اور میری بیٹیاں اور میری بیویاں، وہ اللہ کو بیوی، یہ سارے کے سارے خواتین گھر کے کام کاج کو وہ سارے نمٹانے کے بعد ہر خاتون 24 گھنٹے میں قرآن کے ختم کرتا ہے۔
میرے نبی فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری تیرے ساتھیوں کی آواز کو پہچانتا ہوں، اس خیمے سے آواز آتی ہے پہچانتا ہوں یہ انصاری ہے، اس خیمے سے آواز آتی ہے تو میں جانتا ہوں قرآن کی تلاوت کی، رات کی تاریکیوں میں چاندنی رات بھی نہیں ہے، سردیوں میں ادھر سے آواز آ رہی یہ کوئی مہاجر ہے۔ اس طریقہ پر میرا نبی آزمانے کے لیے نکلے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا کہ گیا تو حضرت ابو بکر آہستہ آہستہ تلاوت کر رہا تھا، قربان جاؤں ابو بکر، وَقَانَ رَجُلًا بَكَّانَ، ابو بکر جب تلاوت کرتا تھا تو روتا تھا، یہ ترمذی میں بھی ہے، وَقَانَ رَجُلًا بَكَّانَ، خدا سب کو رجل بکا بنا دے، رونے والا بنا دے، سب آمین تو کہہ دو، اللہ سب کو رجل بکا بنا دے، اللہ سب کو رجل بکا بنا دے، کانا رجلاً بکان، رونے والا آدمی تھا، روتا تھا، میرے نبی نے آہستہ آہستہ اس کی تلاوت سنی، مزہ لے لے کر کے میرے نبی نے خوب مزہ لے لیا، اس کے بعد کیا ایک آدمی کھل کر کے اعلان کر کے ایسے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جا کر کے سنا یہ کون ہے؟ حضرت عمر ہے، خوب مزہ لے لے کر کے آپ نے سنا، عمر تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت بھی نہیں، جہوری صوت اونچی آواز سنا، صبح کو ابو بکر کو بلایا، فرمایا ابو بکر رات کو مجھے محمد کو تیری تلاوت سنتے ہوئے بہت مزہ آیا، لیکن ابو بکر اس طرح کیوں کرتے ہو؟ کچھ اپنی آواز اونچی کرو۔ ابو بکر کہنے لگے کہ پیارے جس کو راضی کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے شدید سردیوں میں اٹھتا ہوں، وہ اس سے بھی پس اور اس سے نیچے آواز کو بھی وہ سنتا ہے، اس لیے مجھے زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں نہیں ابو بکر آواز تیری بہت بالکل نیچے ہے، بہت نیچے اور پست آواز ہے، ابو بکر اپنی آواز اونچی کرو۔ علماء نے کہا ابو بکر کو اس لیے بتایا کہ تو آہستہ آہستہ، رب تو اس سے بھی آہستہ کو سنتا ہے، رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو تیرے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، لیکن کچھ اتنی تیزی سے کچھ اونچی آواز سے کرو تاکہ فرشتوں کو اور جنات کو تو مزہ آ جائے، ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے۔ ابو بکر اپنی آواز کچھ اونچی کر فرمایا عمر یار آپ کے پاس سے گزرا مزہ آ رہا تھا، تو اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، ضرورت اس کی کیا ہے؟ فرمایا اطرد الشیطان اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، جو سوئے و خراٹے لے رہے ان کو عمر جگانا چاہتا ہے، اور واطرد الشیطان، اور شیطان کو یہ کہ بھگانا چاہتا ہوں۔ یا عمر واللہ ما سلکت وادیا الا سلک الشیطان وادیا غیر وادی کا، یا ما سلکت فجن الا سلک شیطان فجن غیر فجی کا۔ عمر خدا کی قسم تو جس راستے پر تو جاتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ کر کے ٹر کر کے دوسرے راستے سے نکل گئے۔ آج بھی آپ دیکھو ہمارے شیاطین کو عمر کا نام لے لو، اور آپ کو یہ بتاؤں جن کو احتلام ہو رہا ہے وہ یہ کر دیں رات کو والسماء والطارق پڑھے، والسماء والطارق کے بعد قلم کی ضرورت نہیں، اپنے ہاتھ سے ادھر لکھو عمر لکھو، اور یہ کہ اپنے ناڑے کو مضبوط باندھ کر کے شلوار کے اندر کرو۔ آپ کو احتلام ہو گیا تو مولی مزدور کو فون کر لینا، کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا، شیطان ان پر چڑھتا ہے۔ اے تو سی چھڑو ہو گیا، کر کے دیکھ لینا، میں برطانیہ میں نہیں رہ رہا، فرانس میں نہیں رہا ہوں، اسی ملک کے اندر رہ رہا ہوں، اسی ملک میں رہ رہا ہوں۔ ایک ظالم نے، اس خبیث نے شین یا عین ہا، سمجھ میں گئے نہیں، شین یا عین ہا، اس نے دو گدھے رکھے اور خود ہی گدھا لیکن دو گدھے رکھے۔ اس ظالم نے، اس خبیث نے ایک گدھے پر لکھا ابو بکر اور دوسرے گدھے پر اس نے لکھا عمر، اڑے چھوڑ، دوسرے پر اس نے لکھا عمر۔ اچانک ایک دن یہ کہ ان کو کھول رہا تھا تو وہ ایک گدھے نے کس کر کے اس کے منہ پہ لات مارا اور اس میں وہ مر گیا، مردار ہو گیا، لیکن ہمارے اخبار والے ہوتے تو لکھتے کہ شہید ہو گیا، اس لیے کہ یہ بھی تو گدھا ہے، یہ کہتے شہید ہو گیا۔ تو اس کو گدھے نے منہ پہ جب مارا، امام ابو حنیفہ کو بتایا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا آپ کا ہمسایہ شینو یا عینو ہا، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ شینو یا عینو ہا، جس نے دو گدھے پال کر کے رکھا اور اس طرح صحابہ کی گستاخی کر کے ان پر ایک پر لکھا تھا عمر اور ایک پر ابو بکر لکھا، ایک گدھے نے رات کو اس کے منہ پہ ایسے اخلاص سے لات مارا کہ وہ وہیں پر مردار ہو گیا، فوراً جہنم میں پہنچ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا ایمان ہے، مجھے یقین ہے، جا کر کے پتہ کرو اس گدھے نے اس کو مارا ہوگا جس پر اس نے عمر لکھا ہے۔
جا کر کے پتہ کر کے معلوم کر لو کہ کس گدھے نے مارا ہے۔ جس پر عمر لکھا ہے اسی نے اس کو یہ کہ مارا ہوگا۔ چنانچہ لوگ گئے، معلوم ہو گیا کہ جی ہاں اسی گدھے نے مارا کہ جس پر اس نے عمر لکھا تھا۔ کاش کہ عمر زندہ ہوتا تو تمہاری کھال اتار دیتا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ فرمایا کہ عمر، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان یہ کہ بھاگ جاتا ہے، یا پھر وَلَهُ زُرَاتٌ، شیطان ٹیٹ مارتا ہے۔ تپختہ کے سوائے تیزونا یہ حدیث ہے، یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب یہ اذان ہوگی نا جی ہاں حدیث رسول ہے۔ آج عمر کو برداشت نہیں کرتے۔ گدھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بڑے کان ہوں، گدھے اور بھی ہوتے ہیں۔ شیطان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان وہ جنات والا ہو، بلکہ شیطان من الجنت والناس، انسانوں سے بھی شیطان ہوتا ہے، جنات کا بھی شیطان ہوتا ہے۔ آپ کے گلی کوچوں کے اندر بہت سے شیاطین موجود ہیں۔ فرمایا عمر آپ کی تلاوت آپ کی اونچی آواز کی تلاوت ہو رہی تھی، یہ کیوں؟ فرمایا اوخذ الوسنان واطرد الشیطان، جو سوئے ہوئے خراٹے لے رہے ان کو جگانا چاہ رہا ہوں، واطرد الشیطان، اور شیطان کو دھتکارنا چاہ رہا ہوں۔ جب ہماری عادت یہ تھی، اب تو مسئلہ وہی ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ موبائل دیکھ رہا ہے، رات کے 3 بجے بستر اوپر ڈالا، یہ اٹھ کر کے یہ تہجد پڑھے گا، یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ سیاسی اپنی سیاست کے اندر لگا ہوا، تبلیغی اپنی 6 باتوں کے اندر لگا ہوا، مولوی صاحب اپنے کتبی کے اندر لگا ہوا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوسرا وہ کوئی اپنے اس ٹوپی میں اس پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، کوئی اپنے پاجامے پہ لگا ہوا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے پیر صاحب کی ان کو باتوں کو بیان کرتا۔ قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ سب حسین احمد مدنی نہیں ہے، سارے کے سارے محمد قاسم نانوتوی نہیں ہے، سارے کے سارے مولانا زکریا بھی نہیں ہے۔ زکریا میں عرض کرا خدا کی قسم اس بندے نے اتنی تصنیفات کی ہے، آدمی حیران ہوتا ہے۔ اگر میرے جیسے ربڑ کے اور پلاسٹک کے مولوی 100 مولوی ان کو کمپیوٹر بھی دے دو اور ان کو پیسے بھی دے دو، ان کو سہولتیں، یہ 100 مولوی ان کے باپ کا بھی طاقت نہیں ہے اتنا کام کرے جو زکریا ایک زکریا نے کیا۔ حیران کر کے لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کھجور کا وہ تنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا۔ ترمذی کے الفاظ فَالْتَزَمُوا فَاتَنَقَهُ، پھر آہستے آہستے تھوڑی سی اس کی آواز دب گئی۔ دبنے کے بعد میرے نبی، یہ بات میں بیان کرنے والا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ دیکھیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ حدیث میں بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں۔ کھجور میں انسان میں نر و مادہ ہوتے ہیں، آپس میں پھر وہ جوڑ مل جاتے تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کھجور میں جب تک یہ کہ مادہ کھجور کے خوشے نکلتے، جب تک نر کھجور کا خوشہ اس میں پیوند کاری نہیں کریں گے اس وقت تک کھجور صحیح نہیں ہوگی۔ ہے آپ کے پشاور میں تو ہوتے کھجور، ہاں یہ کھجور، ہم لوگ تو بلوچ لوگ ہیں، ہم لوگ میں درخت کا پوچھ رہا ہوں وہ ظالم کھجور کا کوئی دانہ جیب میں لایا، اس کو اٹھا کر کے لایا، بازار سے کس اخوانی سے اس نے لیا ہے، لا کر کے مجھے دکھا رہا ہے یہ کھجور۔ میں درخت کی بات کر رہا ہوں۔ کھجور کبھی بھی انگوروں میں نر و مادہ ہوتا ہے، انار کے اندر نر و مادہ ہوتا ہے، انجیر کے اندر نر و مادہ ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر کھجور کے اندر میرے نبی جب مدینہ تشریف لائے فرمایا کہ داچشت یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اس طرح پیوند کاری نہ کریں تو کھجور اچھی نہیں آتی۔ مکے کے اندر کھجور نہیں تھی، حضرت نے فرمایا کہ نہ کرو، انہوں نے نہیں کیا، لاکھوں کی فصل ان کی خراب ہو گئی۔
اس لیے میرے نبی نے وحی کے ذریعے سے بعد میں بتایا، فرمایا کھجور کی درخت انسان کی طرح۔ انسان کی طرح کس طرح؟ انسان میں نر و مادہ ہوتا ہے، کھجوروں میں بھی نر و مادہ۔ انسان کے آپس میں ملاپ ہوتے ہیں پھر بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کھجوروں کے خوشوں کو آپس میں ملاؤ گے تو پھر یہ کہ ہوگا، انسان کے ہاتھ کو کاٹو تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، دوسرا ہاتھ کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے تب بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسے بندے آپ کو دیکھنے میں آئیں گے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، تب بھی زندہ ہے، لیکن ہاتھ بھی ٹھیک، پاؤں بھی ٹھیک، سارا جسم ٹھیک، سر کاٹو اب زندہ ہو تو مجھے دکھاؤ۔ کھجور میں یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی درخت کو اوپر سے آپ نے کاٹا پھر بھی نیچے سے پانی اس کو پھیلایا پھر بھی اس سے اس کی شاخیں نکلیں گے، لیکن یہ کہ کوئی بھی درخت ہر ایک کی شاخیں نکلتی ہے، لیکن کھجور کو اوپر سے آپ نے کاٹا تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر کھجور کبھی سردی میں ہو یا گرمی میں ہو، کبھی بھی اس کی چھڑیاں اور کبھی بھی اس کے پتے وہ خشک نہیں ہوتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کھجور کے ایک ایک چھڑی، کھجور کا میوہ، کھجور کا پھل، ہر چیز نفع والے۔ اللہ نے مسلمان کو اس طرح پیدا کیا وہ اپنے ہاتھ سے نفع پہنچائے، اپنی آنکھوں سے نفع پہنچائے، اپنی زبان سے نفع پہنچائے، اپنے کان سے بھی لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں ہے کہ رازہ پہ میدانہ پری جانا رازہ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھجور انسان ہی کی طرح ہے۔ اب چونکہ کھجور ایک مرتبہ فصل دیتی ہے پورے سال کے اندر، میرے نبی نے سینے سے لگا کر کے فرمانے لگے کیا تیری درخواست ہے؟ آپ کہیں تو میں محمد آپ کے لیے دعا کروں۔ آپ نے تو ہمارا خطبہ خراب کر دیا، خطبہ موقوف، ابو بکر عمر الگ رو رہے، سارے صحابہ الگ ہو گئے، میرے نبی بھی وہ بھی رونے پر آ گئے، سینے سے اس کو لگایا، فرمایا بتاؤ میں محمد آپ کے لیے دعا کروں، ایسی دعا کروں کہ اللہ پاک آپ کو ویسا ہرا بھرا کر دے، اگرچہ تیرا سر کٹ گیا ہے لیکن محمد کی دعا سے تو واپس تازہ ہو کر کیسا ہوگا، اور پھر ایک موسم میں نہیں ہوگا بلکہ پورے موسم میں آپ کھجور دیں گے، پھر پاکستان والے نہیں، مکے والے نہیں، مدینے والے نہیں، پوری دنیا پورے سال حج کریں گے، عمرہ کریں گے، مدینہ آئیں گے، آپ کے کھجوریں کھائیں گے لیکن کھجور تیری ختم نہیں ہوگی۔ دعا، میں آپ کے لیے دعا کروں، یہ سودا کرو، یہ سودا کرو، یہ سودا کرو۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ اپنے کان مبارک میرے قریب کرو، میں اس مطالبہ پر راضی نہیں ہوں جو مولانا حسین مطالبہ کرتا کہ بجلی اور گیس ہمیں چاہیے اور کچھ بھی۔ فرمایا آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا کان اپنے قریب کرو تاکہ کوئی نہ سنے۔ میرے نبی نے کان اس طرح قریب کر دیا، کان قریب کرنے کے بعد فرمایا کہ پوچھو، فرمایا پیارے میں ہرا بھرا ہونا بھی نہیں چاہ رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ تازہ ہو جاؤں، نہیں چاہتا کہ دوبارہ زندہ ہو جاؤں، نہیں چاہتا کہ میرے کھجور حاجی کھائیں، حضرت میرے ساتھ وعدہ کرو، میں آپ کا ممبر تھا، مجھے چھوڑ کر کے اپنے نیا ممبر اختیار کر دیا، اب مہربانی کرو میرے ساتھ وعدہ کرو قیامت کے دن آپ مجھے بطور ممبر کو اٹھائیں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، نبی کے سینے کو، نبی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی شریعت کو اور آپ کی ایک طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگائیں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انبیاء کی رفاقت، انبیاء کی معیت، انبیاء کی مجلس، انبیاء کی رفاقت اللہ ان کو نصیب کر دیں گے۔ کھجور اس پر زور لگا رہا کہ مجھے قیامت کے دن محمد کی رفاقت مل جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں وعدہ ہے میں آپ کو اٹھاؤں گا اپنے ممبر۔ واہ واہ، یہ ہے مطالبہ، یہ ہے مطالبہ۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دستے مبارک اس پر پھیرا، اس کی آواز دب گئی۔ اب الفاظ میرے نبی کے سنو، فرمایا فوالذی نفسی بیدی، فوالذی نفسی بیدی لولم فوالذی نفسی بیدی لولم التزم، خدا کی قسم میں محمد اگر اس کو اپنے سینے سے نہ لگاتا لم یزل باقیاً الی یوم القیامت، قیامت تک یہ اسی طرح روتا۔ میں نے محمد نے اس کو سینے سے لگایا، میرے سینے سے یہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یاد رکھ لو جہنم کی آگ بجھے گی، آپ نے پڑھا ہے میرے نبی اپنے صحابی برتن میں پانی لاتا ہے، کہتے ہیں حضرت 150 کی تعداد ہے، 300 500 کی تعداد ہے، وضو کا پانی نہیں ہے، فرماتا تھا ابو راوڑا یہ ابو لے کر کے آ جاؤ، برتن لے کر کے آ جاؤ، اپنی انگلی مبارک دستے مبارک رکھتا ہے تو مورخ کہتا ہے، محدث کہتا ہے دستے مبارک سے انگلیوں سے چشمے کی طرف پانی پھوٹ رہا ہے۔ صحابہ پھر یہ کہ وضو بناتے
پانی پیتے، اپنے جانوروں کو بھی دیتے، پانی پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، یہ پانی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فرمایا کہ نبی کے جسم میں وہ برودت، وہ ٹھنڈک ہے کہ جس سے پانی پیدا ہوتا، اور نبی کے جسم میں وہ برودت ہے کہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بھی بجھے گی۔ یہ برودت ہے اور یہ ٹھنڈک ہے محمد رسول اللہ کے دست مبارک کے اندر۔ اللہ واسطے، اللہ واسطے، اللہ واسطے رخ اپنا بدلو، رخ اپنا بدل دو۔ جب آپ شام چلے گئے، اب تک نبوت آپ کو ملی نہیں ہے۔ بخاری جلد اول کے اندر حدیث موجود ہے، شام تشریف لے جا رہے، شام تشریف لے جا رہے، حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت علی کے والد کے پاس ہے۔ جیسے وہاں پر پہنچے، کچھ راہب عیسائی بیٹھے ہوئے، اللہ کا بھلا کرے، عیسائی آپس میں گپ شپ لگا رہے، ان کا مولوی، ان کا پوپ، ان کا پادری وہ دیکھ رہا ہے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، کھجور نے ادھر سے، کھجور نہیں، اس درخت نے، جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، درخت نے اپنے سایہ کو رخ موڑا اس طرف کر دیا، اور وہ سارے کے سارے جب آ کر کے بیٹھ گئے، میرے نبی دیکھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لوگ بیٹھے، حضرت ادھر کھڑے تھے، اس درخت کا سایہ ادھر چلا گیا، اور جب حضرت کو جگہ ادھر نہیں ملی، نبی پاک ادھر سے مڑ کر کے ادھر آ گیا۔ یہ رائے بھی یہ عیسائی دیکھ رہا ہے، لیکن خدا جس کو بصیرت دے دے، خدا جس کو ہوش دے دے، خدا جس کو بصیرت دے دے، وہ عیسائی اس طریقہ پر دیکھ رہا ہے۔ جب حضرت ادھر آگے، ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے، 40 سال کی عمر نہیں ہے، قرآن کا نزول نہیں ہوا، جبریل بھی نہیں آئے، لیکن یہ مستقبل کا نبی ہے، نبوت کا ظہور ہو جائے گا۔ جیسے آپ ادھر آگے تو درخت کا سایہ ادھر پھیر گیا۔ اس عیسائی نے دیکھا، عیسائی دوڑ کر کے کہا تمہارے قافلہ کا بڑا کون ہے؟ بتایا کہ ابو طالب ہے، ابو طالب ہے، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، حضرت علی کے والد ہے، اس کو کیا سڑے دل تراشا، ادھر آ جاؤ۔ عیسائی نے اس کو الگ نکال کر کے کہنے لگے تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے کہ ہم مکے سے آئے۔ کس کی اولاد ہو؟ عبد المطلب کی، قریش ہے۔ کہنے لگے یہ بچہ ہے، یہ سونا کون ہے جس کی آنکھوں نے بھی مجھے حیرت میں ڈالا، جس کی پیشانی نے مجھے حیرت میں ڈالا، جس کے دانت مبارک اور جس کے ناک مبارک، جس کے ہاتھ مبارک، دست مبارک، یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے، میرا بھتیجا ہے، بچپن میں یتیم ہو گیا، ماں کا بھی سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور ابا کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا تیرے رب نے تجھے یتیم حالت میں نہیں پایا؟ تجھے ٹھکانہ دیا مدینے کے اندر، کیا تو یتیم نہیں تھا جس کو کائنات کے نبیوں کا بھی سردار بنا؟ آج بھی ہمارے مدرسوں میں یہ جو مولوی نا، تو بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں، ان کے بیٹے بس ایسے خالص گدھے۔ آج ہمارے مولویوں کے بڑے بڑے چندے والے سب کی بات نہیں کر رہا، ہوگا اس کا بیٹا مولوی بنے گا، حافظ بنے گا، لیکن وہ خوبی نہیں ہوتی، وہ کمال نہیں ہوتا جو یتیموں میں ہوتا۔ مدرسے میں خدا کی قسم میں نے بھی تو ہزاروں کو پڑھایا، یتیموں کو دیکھو، ان کی چاشنی الگ ہے، ان کی خوشبوئی الگ ہے، ان کی آواز الگ ہے، ان کی تقویٰ الگ ہے، ان کی طہارت الگ ہے۔ باقی مولوی صاحب کا بیٹا، محترم صاحب کا بیٹا، چندہ میں کروں، کروڑوں میں جمع کروں، لوگوں سے بھیک مانگ کر کے، رسید لے کر کے، لیکن میرے بیٹے کا حال یہ۔ جی ہاں، مولوی کی اولاد میں وہ نہیں ہے۔ یہی تبلیغی بھی اسی محروم ہے، محتمم بھی سے الا من شاء اللہ من عبادہ وکل اتوہ داخرین، شاید چند، لیکن جو یتیموں کا ذائقہ ہے، جو یتیموں کے تقویٰ اور طہارت ہے، جو یتیموں کا پاور ہے، خدا کی قسم حیران کر کے رکھ لیتے۔ کہتے لگے یہ یتیم ہے، کہنے لگے بابا تم لوگ کس لیے آئے؟ کہنے لگے گندم خریدنے کے لیے آئے، قافلہ آئے۔ کہتے در تراشا، آؤ اللہ واسطے جلدی نکلو، سودا خرید کر کے نکلو، واپس جاؤ۔ اس نے کہا چشت، کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جب سے سایہ ادھر تھا، ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میرے ماننے والے بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ ادھر سے آ رہے تھے، درخت نے اپنے سایہ کا رخ اسی طرف کر دیا، درخت نے اپنے سایہ کا رخ ادھر کر دیا، اور پھر جب ان کو جگہ ادھر نہیں ملی، اس طرف آ گئے تو سایہ بھی درخت نے اپنا سایہ اس طرف کر لیا۔ یہ جیسے درخت اپنا رخ موڑ لیتا ہے، یہ ظلم اور ستم اور جبر، شرک و بدعات سب کا رخ موڑ دے گا، توحید کی طرف سب کو متوجہ کر دے گا۔
ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہے، ان صفات کا حامل، ان صفات کے ساتھ موصوف یہ آخری نبی ہوگا۔ اللہ واسطہ اس کو ہمارے عیسائی دیکھیں گے، یہودی دیکھیں گے، جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں وہ اس کو قتل کریں گے، شہید کریں گے، سودا سلف خرید کر کے فوراً خدا واسطے نکل جا۔ میرے پشاور والوں سے صرف گزارش یہ ہوگی، درخت بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں، ہوائیں بھی اپنا رخ بدل دیتے ہیں، طوفانوں کا رخ بھی بدل جاتے ہیں، اور دریا کی موجیں بھی بدل جاتی ہیں۔ میرا نبی جیسے اشارہ کرتا ہے، مدینہ کے اندر خطبہ دے رہا تھا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جیسے خطبہ دے رہا تھا بدو آ گیا، یا رسول اللہ پانی کے ایک قطرے کو ترستے ہیں، پانی کے ایک قطرے کو ترستے ہیں، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے، پینے کے لیے پانی نہیں، درخت رو رہے ہیں، درختوں پر پتے بھی نہیں ہے، غیر آبادی، اور اس قحط سالی آ گیا، اللہ واسطے دعا کرو۔ آپ نے جیسے دست مبارک اٹھائی دعا کی، صحابی کہتا ہے اب تو مکہ مدینہ والوں نے ختم کر دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ لے جائے جبل صلح۔ جبل صلح وہ پہاڑ چھوٹا سا، اس پہاڑ کے پیچھے سے اس ایک بدلی سی، ایک بادل، چھوٹی سی بدلی سی نمودار ہو گئی، دیر نہیں لگا، بادلیں آج شروع، آج بارش، کل پرسو ترسو خرسو ترسو شرسو ڈھرسو، مسلسل بارش ہی بارش ہے۔ اگلے جمعے کو وہی صحابی دوڑ کر کے آگے کہنے لگے خدا واسطے دعا کرو، خدا واسطے دعا کرو۔ حضرت زمینوں کے بند ٹوٹ گئے، ندیاں مست ہو گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، یہاں کے لوگ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے، وہ گاؤں والے ادھر نہیں جا سکتے۔ میرے نبی مسکرائے، فرمایا واہ واہ، آپ نے ایسے دست مبارک اٹھایا، دست مبارک اٹھا کر کے فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا، اللہم امطر حوالینا۔ اے اللہ مدینہ کے دائیں بائیں علی الجبال والآتام والآطام والعودیت، اے اللہ درختوں پر اور ٹیلوں پر دور دور بادلوں کو لے جا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب محمد کے دست مبارک انگلی کا جہاں اشارہ ہوتا تھا بادلیں ادھر دوڑ لگا۔ کون دوڑ لگائے گا؟ کون دوڑ لگائے گا؟ بولو کون تیار ہے؟ کون دوڑ لگائے گا محمد کے اشارے پر؟ اس لیے جب آپ دوڑ لگائیں گے تو نبی کا کوئی دشمن، ختم نبوت کا کوئی دشمن ہو، اٹھا کر کے کس کر کے پٹھان اس کے منہ میں پیشاب کرو، اس کے بعد دیکھا جائے۔ یہ صرف ایک مظلوم نبی مل گیا ہے، ایک مظلوم قرآن مل گیا ہے، اور شریعت مطہرہ یہ ہمارا مذہب سب کو مظلوم مل گیا۔ ان کی مرضی ہے چھری سے نبی کی ہر سنت کو ذبح کرے، نبی کا مذاق اڑائے، صحابہ کو گالی دے دے، ان کو اٹھو پٹھان بلوچ سندھی خود انتقام دے، خود انتقام دے۔ جب خود اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہوگا۔ ہم اس زبان کو ہم خود ہم کہیں، ہمارے انتظامیہ بیدار دماغی سے کام لے لے، ہم احترام کرتے ہیں۔ قائد محترم ہمیں کبھی بھی اسٹیج میں آنے کے کبھی ہمیں سبق بھی نہیں دیتا، دست آزمائی پنج آزمائی کا، لیکن یہ کہ تم سارے کے سارے خاموش بیٹھ، تم بھی تو مسلمان ہو، مولوی صرف جنت میں جائے گا، تبلیغی صرف جنت میں جائے گا، انتظامیہ تم بھی سارے کے سارے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو۔ جب لا الہ الا محمد رسول اللہ تو ایک کالا کلوٹا اور ایک بغیرت اور اللہ آپ کا بھلا کرے گدے سے جیسے منحوس قسم کا قادیانی، وہ تمہارے ملک میں قادیانی کے ماننے والے وہ للکار رہے اور تمہارے بڑے بڑے منصبوں پر بیٹھے ہوئے، ہم کہاں گئے؟ ہماری غیرت کہاں گئی؟ ہماری شرم کہاں گئی؟ اس لیے جب دیکھیں گے کہ مسلمان بیدار ہے، مسلمان بہادر ہے، مسلمان شجاع ہے، مسلمان انتظار میں ہے کہ کوئی کرے گا، یہ مسلمان تیش میں ہے تو کسی کو جرت نہیں ہوگی، لیکن مسلمان جب سوئے ہوئے وہی خراٹے لے رہے ٹر ٹر تو پھر کچھ ہوگا بھی نہیں۔ درختوں کے بھی رخ بدل جاتا ہے، سایہ کے فرمایا اللہم حوالنا بادلوں کو، اللہم حوالنا امطر حوالنا۔ ایک دفعہ کراچی میں اجتماع ہو رہا تھا، میں بھی چلا گیا، میں نے بھی کاٹن کے کپڑے مپڑے لگائے، پتہ نہیں ہمارے بھائی جان وہاں تھے یا نہیں تھے، میں نے بھی کپڑے کاٹن ماٹن کے لگا دی، ایسی مست قسم کی بادلیں ہم چوکی کی طرف سے آ رہی تھی۔ کراچی میں کورنگی میں اجتماع، لاکھوں کا اجتماع تھا، ہم لوگ مولوی لوگ تبلیغی لوگ سارے کے سارے ہم لوگ، جب بادلیں وہ للکار رہی تھے، جب وہ بادلیں للکار رہی تھی، اب اجتماع کیا ہوگا؟ اگر سیلاب آ گیا بارش ہوگی تو سارے کے سارے، میرے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام تھا فیصل، ہم اس کی گاڑی میں گئے، اس نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے، میں نے بھی کاٹن پہنے ہوئے تھے۔ اب وہ سارے کے سارے تبلیغی بزرگ کہہ رہا بھائی دعا کرو، بھائی دعا کرو، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا، اے اللہ ادھر کراچی میں نہ برساؤ، آج کل اجتماع ہو رہا ہے، ادھر نہ برساؤ، اللہ کو مشورے دے رہے تم کسی اور طرف چلے۔
اور سارے تبلیغی اللہم حوالین لا علینا، ہم لوگ مولوی لوگ طالب علم اللہم حوالین لا علینا. لیکن میرا وہ جو دوست جس کو عربی نہیں آتی تھی، اسپیشل گاڑی تھی، اس کے کپڑے ایسے قیمتی کاٹن تھے، ایسے خوشبو سالم نے لگایا ہوا تھا. وہ جگہ بھس والی زمین تھی جہاں پر اجتماع ہو رہا تھا. اب سارے تبلیغی، سارے مولوی، سارے طلبہ، سارے صوفی کر اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا. اے اللہ ہمارے دائیں بائیں دور دور بارش برساؤ، ہمارے اوپر نہ برساؤ، ہمیں فی الحال ضرورت نہیں، اجتماع ہو رہا ہے، رعایت کرو، مہربانی کرو ہمارے ساتھ. لیکن وہ میرا ساتھی وہ عربی سمجھ نہیں رہا تھا، وہ کہتا اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم، یعنی اے اللہ ادھر ہم پر برسا، ہم پر برسا، ہم پر برسا، اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم. بارش بہت شروع ہوگی، اتنے اتنے بڑے بڑے اولے آ گئے. ہم لوگوں نے بسترے چھوڑ کر کے ایسے وہ فیصل جو میرے ساتھ تھا، اس کے کپڑے استری مستری سب ادھر گر رہے، جا کر کے گاڑی میں سوار ہو گئے. ہم لوگ بھاگے شاہ فیصل کالونی کی طرف. آگے ایک نالا مست تھا، نالا آ رہا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ پانی اس میں کم ہے، اس نے گاڑی اس میں ڈال دی. ماشاءاللہ انہوں نے بغیر پیٹرول کے ہمیں اٹھایا ہماری گاڑی کو، اس لیے کہ پیٹرول تو مہنگا ہو گیا نا، سمجھے. ایسے ہماری گاڑی کو سیلاب نے اٹھا لیا. خدا پٹھانوں کو جزائے خیر دے. وہ علاقہ پٹھانوں کا تھا، دوڑ دوڑ کر کے دیکھ رہے تھے کہ مولوی صاحب شہید ہو رہا ہے، سمجھے. انہوں نے جا کے ہماری گاڑی کو پکڑ لی. گاڑی کی وہ ریڈیٹر کہتے کیا کہتے جس میں پانی چلا گیا، وہ بھی اللہ کا بھلا کرے بند ہو گیا. لیکن پٹھان اتنے ماہر تھے، فوراً کھول ہم. وہ نالا بھی تھا، اس میں پاخانے ٹٹیاں لوگوں کے آ رہے تھے، اس میں سیلاب کا پانی آ گیا. ماشاءاللہ مولانا منظور کے کپڑے بھی خوب صاف ہو گئے، اس لیے کہ نالا پیشاب پاخانہ غول اور پھر یہ کہ ٹٹے، وہ سارے کے سارے اللہ کو کپڑوں کے، اس کا بھی سارا کا سارا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی وہاں سے جب ہماری گاڑی انہوں نے ٹھیک ہے اس کے گھر پہ گئے، اب جا کر کے کپڑے بدل رہے، غسل کرے. میں نے کہا فیصل بھائی آج تقریباً 15-20 لاکھ کا مجمع، خدا نے ان کی دعا قبول نہیں کی، آپ کی دعا اللہ نے قبول. میں نے کہا یہ بڑے بدبخت ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے سارے کہتے اللہم حوالینا لا علینا، اللہ ہم ہمارے دائیں بائیں برسا، ہمارے اوپر نہ برسا دے. اور تو کہہ رہا تھا علینا 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 علینا، ہم پر ہم پر ہم پر ہم پر. میں نے کہا دیکھ آج مجھے پتہ چل گیا تو کتنا بڑا ولی اللہ ہے. اللہ نے تیری بات مانی، باقی مہربانی کرنا، نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا، بس نبی بننے کی کوشش نہیں کرنا. ہم لوگ تبلیغ لوگ، مولوی لوگ سارے کے سارے ناکارہ ہو گئے. میرے بھائی سیلابوں کے رخ بھی بدلتے، بادل میں اپنے رخ بدل دیتے. درختوں کو میرا نبی دور دور سے دیکھ کر کے، جب کوئی کھائی کھڈا کوئی گھاٹی نہیں ہے تو میرا نبی اشارہ کرتے ہیں تعال یا شجر تعال یا شجر، ادھر آ کر کے پردہ بناؤ. تو مورخ لکھتا ہے درخت سارے دوڑ دوڑ کر آ کر اس طرح گھیرا بنا دیتے. درخت بھی دوڑ لگا رہے محمد کی خدمت کرو. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، سنتوں کو سینے سے لگائے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں اللہ ان کو انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائیں گے. وَالنَّبِيِّينَ نبیین والصدیقین صدیقین اور شہداء اور صالحین. نبی وہ ہے جس کے سینے پر براہ راست وحی آتی ہے، صدیق وہ ہے جو وحی کو ٹیپ کرتا ہے، شہید وہ ہے جو وحی کی حفاظت کرتا ہے، صالح وہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان سے اچھے کوئی خوبصورت کوئی ساتھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. لیکن ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. عرب لوگ کہتے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر ایک بات روپے حاصل نہ ہو جائے، چارہ نہ حاصل ہو جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے. ہمارے ان سیرت کے جلسوں سے یہ چند دنوں میں اور کچھ نہ ہو جائے، کچھ احساس ہوتا ہے، کچھ بیداری پیدا ہو جاتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالی برادر مکرم مولانا حافظ حسین احمد صاحب کو اور ان کی جماعت کو، انجمن تبلیغ دعوت و سنت، تبلیغ قرآن و سنت، اللہ تعالی ہے کہ ان کو ترقیوں سے نوازے، ان کو بہترین سے بہترین جزا خیر عطا فرمائے. لیکن یہ صرف ان دنوں کی سیرت نہیں ہوتی، پورے سال میں قرآن کا مطالعہ کرو، علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، تبلیغی جماعت کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو. اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے ٹوٹے پھوٹے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.